ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو فرزانہ تالپور اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو۔ نکتہ وروں نے ہم کو سجھایا، خاص بنو اور عام رہو۔ محفل محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو۔ لیکن اب بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد بھی آئیں تو سب یاد کہاں۔ ناظرین، ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن، فلم، صحافت، ادب اور سیاست کا ایک نمایاں نام آج دنیا سے رخصت ہو گیا۔ طارق عزیز چند روز سے علیل تھے۔ اچانک طبیعت خراب ہونے پر انہیں ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ یہ وہ جملہ ہے جو آج بھی لوگوں کے کانوں میں ضرور گونجتا ہوگا۔ ابتدا ہے قدیم و قائم و قیوم جناب باری کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمیع اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ پروگرام نیلام گھر کا انتظار ہر خاص و عام کو رہتا تھا۔ یہ اپنے وقت کا وہ مشہور پروگرام تھا جس کی میزبانی طارق عزیز کیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ شو طارق عزیز شو اور بزم طارق عزیز کے نام سے بھی آن ایئر ہوتا رہا، جو بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول تھا، جو 4 دہائیوں تک جاری رہا۔ آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو لیے چلتا ہوں، سٹال کھلتا ہے اصلی فوم ملٹی فوم کا۔ آپ کے پاس 500 پوائنٹس ہیں، کیسے کھیل کھیلنا چاہیں گے آپ؟ جب پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی نشریات کا آغاز کیا تو آپ اس کے ابتدائی اناؤنسر تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پہلا سفر نامہ بھی پڑھا، یوں ان کو پاکستان کے پہلے اینکر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 1975 میں انہوں نے پروگرام نیلام گھر سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ تو میرا گھر ہے، ٹیلی ویژن تو ٹیلی ویژن میرے بلڈ میں ہے، میرے لہو میں ہے۔ ٹیلی ویژن میں جب سڑک سے بھی گزرتا ہوں تو میرے اندر سے کچھ ٹوٹنا اور کچھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن بس آپ یوں کہہ لیں مختصر لفظوں میں کہ یہ میرے خون میں شامل ہے ٹیلی ویژن۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا۔ انہوں نے ریڈیو کے سنہری دور کو بہت قریب سے دیکھا اور ان کا شمار ان عظیم فنکاروں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے ریڈیو پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ طارق عزیز نہ صرف ریڈیو پاکستان سے منسلک تھے بلکہ فلمی صنعت میں بھی بہت سی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ طارق عزیز ایک کالم نگار بھی تھے۔ انہوں نے سیاسی، سماجی، فلمی، ادبی اور سپورٹس کی مشہور شخصیتوں کے انٹرویو کرنے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ ان کے کالموں کا ایک مجموعہ داستان کے نام سے اور پنجابی شاعری کا مجموعہ ہمزاد دا دکھ کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ جب سیاسی میدان کا رخ کیا تو 1975 میں ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست میں ان کا فعال کردار تھا۔ بعد ازاں پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور 1997 میں لاہور سے MN منتخب ہوئے۔ اس کے بعد 1999 تک رکن قومی اسمبلی رہے۔ ناظرین، اپنی وفات سے پہلے سماجی رابطے کی ایک ویب سائٹ ٹویٹر پر انہوں نے لکھا تھا کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، یہ خدا کی قدرت ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے، اور جسے چاہے دے کے واپس لے لے۔ میں مرنے کے بعد
اپنی ساری جائیداد پاکستان کے نام کرتا ہوں۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ میں نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سب کچھ پاکستان کا ہے۔ ان کے اس پیغام کے بعد ان کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے خوب سراہا گیا اور سب نے طارق عزیز کے لیے اچھی صحت، لمبی عمر اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ طارق عزیز کی آواز میں شدت تھی اور جب وہ جذباتی مکالمے بولتے تھے تو تماشائی وسیم دیکھ کر رو پڑتے تھے۔ طارق عزیز آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ان کی آواز کا درد پوری قوم سن کر آبدیدہ ہوئے جا رہی ہے کہ اب ان کے کان طارق عزیز کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ وہ قوم کو جگاتے رہے اور آخر کار منو مٹی تلے جا سوئے ہیں۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ اب ہمارا بالکل ختم ہونے والا ہے۔ کوئی بات نہیں، اب وقت نے تو ختم ہونا ہی ہے، میں نے بھی ختم ہونا ہے۔ نہیں سر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ وقت نے تو ختم ہونا ہے، اور وقت کی سب سے پیاری ادا یہ ہوتی ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، جیسا بھی ہو یہ رکتا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، وقت گزر جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آپ کے پروگرام میں تو سنتے ہیں، لیکن آج اس پروگرام غم کی بارش، منیر نیازی یاد آ گیا ہے جی، میرا بڑا پیارا آدمی تھا جی۔ غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں۔ نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں۔ جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا، کاٹتا ہوں زندگی بھر میں نے جو بویا نہیں، اور جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ عزیزان من، یہ سورج ہر روز ایک ہی طرح چمکتا ہے، ایک ہی طرح غروب ہو جاتا ہے، چاند چمکتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ستارے ٹمٹماتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، دریاؤں کی روانی جاری رہتی ہے، دن آتے ہیں، دن جاتے ہیں، دیے جلتے ہیں، دیے بجھتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ یہ جو کھیل قدرت کا ایک جاری و ساری ہے، اس میں یہ دن بسا اوقات اپنی بعض وجوہات کی بنا پر بعض افراد، اقوام اور ملکوں کے لیے وہ دن بڑا عظیم دن بن جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہم آواز ہو کر پاکستان زندہ باد۔ اب جو ہم تم میں نہیں، خاک میں پنہاں ہو کر